ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کی جانب سے کئی ماہ کی ثالثی کے بعد 14 نکات پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت طے پائی۔ یادداشت میں فیصلہ کیا گیا کہ مذاکرات 6 ماہ جاری رکھے جائیں گے۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی جو تشریح کی وہ شرائط کے منافی ہے۔ امریکہ نے آبِ ہرمز کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کیا تاکہ وہ کچھ حاصل کر سکے جو وہ میدان جنگ میں حاصل نہ کر سکا۔ بالکل واضح تھا کہ ایران منمانی تشریح کو قبول نہیں کرے گا۔ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر کے ترجمان حامد رضا مقدم نے کہا ایرانی سمندروں اور ایرانی اقتصادیات پر امریکی دباؤ کے مثمر اثرات دیگر ملکوں پر بھی ہوں گے۔ یہ اثرات نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی ملکوں پر توانائی اور مالیاتی سیکٹرز پر دباؤ کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق مقدم فرد نے کہا کہ آبنۂ ہرمز اور باب المندب دو انتہائی اہم اور حساس راستے ہیں جن کا اثر عالمی توانائی، تجارت اور طاقت کے توازن پر پڑے گا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ 1 ماہ قبل طے پانے والے مفاہمتی معاہدے کی ذمہ داریوں پر عمل درآمد معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ نے جارحانہ اقدامات کر کے اپنے ہی وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ امریکی وعدہ خلافی کی وجہ سے ایران نے اپنی تمام ذمہ داریاں معطل کر دی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری تھے لیکن امریکی کارروائیوں نے اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا، اسی لیے ایران اب معاہدے پر عمل نہیں کر رہا۔ ایران کے اردن پر حملوں میں 2 امریکی فوجی ہلاک، امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق۔ حملے میں زخمی 4 فوجی زیر علاج ہیں۔ ایک معمولی زخمی فوجی کو علاج کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا جبکہ ایک فوجی تاحال لاپتہ ہے۔ سینٹ کام کے مطابق رواں ہفتے ایرانی حملوں میں 13 فوجی زخمی ہوئے۔ زخمی امریکی فوجیوں میں لینڈ فورسز کے 10 اہلکار اور 3 نیوی کے اہلکار شامل۔ ایرانی فوج نے شمالی بحرہ ہند میں امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل داغا۔ وہ شہر کے اوپر امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ بحرین میں امریکی ڈرونز کا ڈیپو اور مصنوعی ذہانت کا مرکز تباہ کر دیا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر ریڈار سسٹم اور اسٹریٹجک فضائی ایندھن فراہم کرنے والے طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں فوجی مراکز، واٹر پلانٹ، بجلی گھر اور توانائی یونٹس کو نقصان پہنچا۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل ہو گیا۔ ترجمان کویتی وزارت کا کہنا ہے کہ متعدد ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے قطر میں قائم خطے کے سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر میزائلوں اور ڈرون سے سنسنی خیز حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فورسز کے مطابق اس اچانک حملے میں امریکی اڈے کا لانگ رینج ریڈار سسٹم اور فضائی ایندھن فراہم کرنے والے کئی اسٹریٹجک طیارے تباہ ہو گئے۔ تاہم قطر کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے چند ایرانی میزائل فضا میں ہی ناکام بنا دیے۔ پاکستان اور کویت میں نئے دفاعی معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دفاعی معاہدے کے عوض کویت پاکستان کے ساتھ توانائی تعاون کو توسیع دے گا۔ کویت پاکستان میں سرمایہ کاری کا بھی خواہاں ہے۔ رائٹرز نے ذرائع کے مطابق کہا کہ کویت پاکستان کے ساتھ سعودی عرب طرز کا دفاعی معاہدہ چاہتا ہے۔ ایران امریکہ حالیہ جنگ میں کویت پر سب سے زیادہ حملے کیے گئے جہاں ایران نے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کو کویت میں تعینات کیا جائے۔ جنگی طیاروں اور ڈرون کے ساتھ فضائی دفاعی نظام بھی پاکستانی فوج کو سونپا جائے۔